السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے گروپ میں نا کچھ لڑکیاں بھی ہیں تو جی. انٹینشنلی ایک دوسرے کو ٹچ کر لیتے ہیں, ہاتھ وغیرہ ٹچ ہو گئے. اس کے بارے میں کائنڈلی بریف کر دیجیے گا. اینڈ سیکنڈلی آپ کا کیا اوپینین ہے اسموکنگ اینڈ شیشہ کے بارے میں؟ اوکے. اچھا, سو دو سوال ہیں. ایک ہے کہ نان محرمس کو ٹچ کرنے کے بارے میں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی یہ بات, اور دوسرا اسموکنگ شیشہ وغیرہ اس کے بارے میں. تو دیکھیے, جو پہلی بات ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تمہارے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے بجائے اس کے کہ تم کسی ایسے شخص کو ہاتھ لگاؤ جو تمہارا محرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی غلطی سے انسان کہیں بھیڑ میں گیا ہوا ہے, کہیں جہاں پہ غلطی سے ٹچ ہو گیا وہ اور بات ہے, بٹ جان بوجھ کے اتنی کلوز پراکسیمیٹی میں آنا جہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کا جو دل ہے نا, دل یہ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھنا ہے قیامت کے دن, اور کچھ نہیں دیکھنا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن اللہ تعالیٰ نے نہ تمہارا مال دیکھنا ہے نہ تمہاری اولاد دیکھنی ہے, اگر کوئی چیز دیکھنی ہے وہ قلب سلیم ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کا چہرہ نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ انسان کے کپڑے نہیں دیکھتا کہ اس نے کون سا ڈیزائنر کپڑے پہنے یا انسان کتنا حسین و جمیل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت دیکھتا ہے. تو اب یہ جو دل ہے نا, سمجھیں کہ اس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. دل آپ کا جو ہے نا یہ ایک قلعہ ہے, یہ ایک فورٹریس ہے. ٹھیک ہے, فورٹریس ہے. اس فورٹریس کے کچھ دروازے ہیں جہاں سے شیطان داخل ہو سکتا ہے, کیونکہ شیطان چاہتا ہے آپ کے دل پہ حملہ کرنا. اس کو پتا ہے اگر آپ کا دل کرپٹ ہو گیا نا تو آپ گئے, یو آر فنشڈ. کیونکہ اگر دل ہی صحیح نہیں ہے تو پھر انسان کے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ سارے اعمال جنم ہی لیتے ہیں دل سے. دل میں حسد پیدا ہوا تو وہ ظاہر ہو گیا, زبان سے باہر آ گئی بات. دل میں لالچ پیدا ہوا تو انسان چوری پہ آ گیا. دل میں نفرت پیدا ہوئی, انسان نے قتل کرنا شروع کر دیا. تو شروع دل سے ہوتا ہے. دل میں مسئلہ کریٹ ہوا, شہوت پیدا ہوئی تو انسان زنا کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, تو دل کے دروازے کچھ ہیں. دل کا ایک دروازہ انسان کی آنکھ ہے جس کے ذریعے شیطان داخل ہوتا ہے, آپ کے دل پہ حملہ کرتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی, نظر کی حفاظت کرنا. ایک دل کا راستہ کان کے ذریعے بھی آتا ہے. انسان جو کچھ سنتا ہے, اب صبح شام آپ سن رہے ہیں کہ جی اس کو پیار ہو گیا, اس کو محبت ہوگی, اس کو فلاں ہو گیا. آپ کہتے ہو یار ساروں کو ہی ہو رہا ہے, مجھے کیوں نہیں ہو رہا؟ انسان کہتا ہے مطلب انسان کو نا محبت ہونے سے محبت ہو جاتی ہے کہ یار مجھے بھی ہونی چاہیے, یار ساروں کو, ہر ارے گہرے نہ تو خیرے کو محبت ہوئی بھی ہے, مجھے کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ سارا دن یہی کہانیاں سن رہے ہیں لوگوں کی, اس کو بھی پیار ہو گیا, اس کو بھی پیار ہو گیا. آپ کہتے ہو یار میں اتنا کمزور کیوں؟ امی امی کیا مجھے بچپن میں آرڈین والا نمک نہیں ملا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بات یہ کہ کانوں کے ذریعے بھی انسان جو ہے نا اس دل میں شیطان اتر جاتا ہے, اور پھر ٹچ کے ذریعے بھی پہنچتا ہے. یعنی ٹچ کے ذریعے بھی نا آپ کے بیچ میں کیمسٹری بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بڑا ڈینجرس راستہ ہے. اور آپ نے اس لیے فرمایا کہ جو اگر آپ کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے یہ زیادہ آسان ہوگا بجائے اس پنشمنٹ کے جو انسان کو تب ملے گی جو انسان نان محرموں کو چھو رہا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک دروازہ ہے. اور آپ نے شیطان کے لیے اگر یہ دروازہ کھول دیا, آپ بے شک کہتے رہے نہیں یہ تو میری بہن کی طرح ہے, یہ تو نہیں کوئی بات نہیں ایسے ویسے. سر نبی کی بات حق ہے. آپ نے فرمایا جب بھی دو نام محرم ایک ساتھ ہوں گے نا, ابھی ٹچ بھی نہیں ہو رہا, ابھی تو صرف ویسا ذکر ہو رہا ہے کہ دو نام محرم ایک ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا اس میں تیسرا بھی ہوتا ہے اور وہ شیطان ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی سنا دوں آپ کو, چھوٹے سا واقعہ. ہمارے جب میں کلاس 9th میں تھا نا, او لیولز میں, تو ہمارے ایک سینئر بھائی تھے, وہ 11th کلاس میں تھے جس سال انہوں نے پیپر دینے تھے. تو وہ نا انہوں نے ہمارے سے مطلب ان سے 4 سال بڑی ایک باجی تھی, ان سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دی فزکس کی. وہ بے خیال ہے بیچلرز لیول میں تھی, تو فزکس کی ٹیوشن شروع کر دی. اب وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم بھائی جان کو چھیڑتے تھے کہ مطلب بڑی ٹیوشنیں کیا ہو رہا ہے بھائی آج کل. تو کہتے تھے چھوڑو پرے یار, میری باجی ہیں یار, باجی ہیں. اچھا, ان باجی کو بھی ان کی جو کلاس فیلوز تھی وہ چھیڑا کرتی تھی. تو کہ جی بڑی تم ٹیوشنیں پڑھا رہی ہو. وہ کہتی کیا بچہ ہے, چھوٹا بھائی ہے, کیا ہو گیا بھائی, 4 سال چھوٹا ہے. لانگ سٹوری شارٹ یہ 5 سال کے بعد ان کی شادی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو بات کی ہے نا وہ کسی مقصد سے کہی ہے. ٹھیک ہے, چلو وہ تو اللہ کا شکر اور کرم ہے کہ شادی ہوئی ہے, ورنہ ہوتا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے.